Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Faisal and today we will discuss about prevention of oral diseases, a topic of community dentistry. So, prevention. What is prevention? Prevention is defined as the efforts which are made to maintain normal development, physiological function and to prevent disease of the mouth and adjacent part. کہ آپ کس طرح وہ سارے ایفرٹس، وہ سارے پروسیسز، وہ سارے اپروچز جس کے ذریعے آپ پریونٹ کر سکتے اورل ڈیزیزز کو یا اس کی اور ماؤتھ کی یا ایڈجسنٹ پارٹس کی، تو کہ وہ نارمل ڈیولپمنٹ کیسے مینٹین ہو سکتا ہے یا جو بھی فزیولوجیکل فنکشن مینٹین کیسے ہو سکتی ہے. سو اس کو ہم پریونشن کہتے ہیں. ایک اور ڈیفینیشن ہے، اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا انٹرسیپشن آف دا ڈیزیز پروسیس. اگر کوئی ڈیزیز ہو گئی ہے تو اس میں کس طرح آپ انٹرسیپٹ کر لیں، انٹروین کر لیں یا انٹرپٹ کر لیں اس ڈیزیز پروسیس کو، اس کی سیکوینس کو کس طرح آپ اسٹاپ کر سکتے ہیں کہ وہ فردر ایگزیجریشن سے بچ جائیں. اور کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں پریونشن کی، جیسے کہ پرائمری ہے، سیکنڈری پریونشن ہے، ٹرشری پریونشن، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ ڈیفینیشن پہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ون بائی ون پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری کو آگے ڈسکس کریں گے. Preventive dentistry means it encompasses all aspects of dentistry and those practices by dental professionals, individuals and communities that affect oral health. It has been conceptualized in a number of ways. کیونکہ اس کی ڈیفینیشن بڑا براڈ ڈیفینیشن ہے. یہاں پر کہتے ہیں کہ those practices by individuals, dental professionals and communities that affects oral health. اب دیکھیے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا نا کہ ہمارے پاس لیولز ہوتے ہیں پریونشن کی، تو پرائمری پریونشن میں، سیکنڈری پریونشن میں، ٹرشری پریونشن میں ڈفرینس ہے. اس کے اکارڈنگلی اس کی ڈیفینیشن میں بھی چینجز آ سکتی ہے. کیونکہ پرائمری پریونشن ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کہ میں ہوں تو میں کسی چیز کو کس طرح اسٹاپ کر سکتا ہوں. اگر کوئی ایسی ہیبٹس ہے تو میں اس ہیبٹس کو خود ہی انٹرسیپٹ کروں گا یا انٹروین کروں گا، تو وہ انٹرسیپشن میں ہی لاؤں گا. اس میں میرا انڈیویجول کام ہے. کوئی ایسی فار ایگزامپل کوئی ڈینٹل کیریز ہو گئی ہے تو کیریز کو ریموو کرنا، اس کو فل کرنا، دس از اندر پریونشن کہ آپ کا ٹوتھ لاس ہونے سے بچ جائیں، تو وہ ڈینٹل پروفیشنل کا کام ہے. یا کوئی کمبائنڈ کمیونٹی افیکٹ آ جاتا ہے، جیسے کہ ڈینٹل پبلک ہیلتھ والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو کہ ہیلتھ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، کمیونٹیز کو گائیڈ کرتے ہیں، اسکول کے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم ٹوتھ برشنگ کریں گے. تو یہ ڈیفینیشن ایک کنسیپچولائز اور ایک براڈ ٹرم ہوتا ہے پریونٹیو ڈینٹسٹری. تو یہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اٹ ہیز بین کنسیپچولائز ان اے نمبر آف ویز. ٹھیک ہے. لیولز آف پریونشن، 3 لیولز ہیں: primary prevention, secondary prevention and tertiary prevention. We will discuss one by one in details. Now, what is primary prevention? What does it mean? It is defined as the action taken prior to the onset of disease, which removes the possibility that a disease will ever occur. وہ سارے ایکشنز جو کہ ہم کسی بھی ڈیزیز کی آنسٹ مینس کہ ڈیزیز اکر ہونے سے پہلے جو بھی پریونٹیو میجرز ہو، وہ اگر آپ اپلائی کر دیں اور کسی ڈیزیز کو اسٹاپ کر لیں کہ ڈیزیز نہ ہو، تو وہ پرائمری پریونشن ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسموکنگ نہ کریں. اسموکنگ سے آپ کو لنگ کینسر ہو سکتی ہے وغیرہ، یا کوئی اور کارڈیو واسکولر پرابلم آ سکتی ہے، ہارٹ ڈیزیز کاز کر سکتی ہے. سو یہ اگر آپ اسموکنگ کو اسٹاپ کر لیں تو یہ آپ کی پریئر ایکشن ہو گئی. آپ کیونکہ ڈیزیز ابھی تک نہیں ہوا، بٹ اٹ کین بی کہ یہ آپ ہمارے لیے ایک کمپاؤنڈنگ ویریبل ہو سکتی ہے، کاز ہو سکتی ہے، اور کاز ہے بھی فار دی کاز آف ڈفرینٹ ڈیزیز، چاہے وہ ہارٹ ڈیزیز ہو یا کوئی ریسپائریٹری پرابلمس ہو، تو وہ کاز کر سکتے. اگر ہم اسموکنگ کو اسٹاپ کر لیں تو یہ ہماری پرائمری پریونشن ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈیزیز ابھی ہمارے پاس اکر نہیں ہوئی. اگر ڈیزیز اکر ہو جاتی ہے تو وہ پھر سیکنڈری پریونشن میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈیزیز وہ ساری ایکشنز جو آپ لیتے ہیں ڈیزیز کے آنسٹ سے پہلے، تو وہ پرائمری پریونشن آ جاتی ہے. The concept of primary prevention is now being applied to the prevention of chronic diseases such as coronary heart disease, hypertension, dental caries, periodontal disease based on the elimination or modification of risk factors of disease. The WHO recommended the following approaches for the primary prevention of chronic disease where the risk factors are established. اب یہ 3 ہمارے پاس WHO نے یہ 3 اپروچز ریکمینڈ کی ہیں. پرائمری پریونشن کی ہوپس آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر فار ایگزامپل ڈینٹل کیریز ہے تو ڈینٹل کیریز کو کس طرح ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں.
یہ کیریز ہونے سے پہلے آپ کہتے کہ پراپر برش کر لے اور ہائیجین کو مینٹین کر لے, زیادہ سویٹس نہ لے کیونکہ یہ کیریز کے لیے یہ رسک فیکٹرز ہے. تو آپ اس کو اسٹاپ کر لے, اس کو سویٹس کو منیمائز کر لے, آپ پراپر برشنگ کر لے, اورل ہائیجین کو پراپرلی مینٹین کر لے, تو پیریڈونٹل ڈیزیز ساتھ ساتھ ڈینٹل کیریز یہ چیزیں نہیں ہوگی. تو یہ پرائمری پریونشن میں آتے ہیں. اب یہ 3 اپروچز جو کہ WHO نے ریکمینڈیڈ کیے ہیں اس میں آتے ہیں پرائموڈیل پریونشن, پاپولیشن اسٹریٹجی جس کو ہم ماس اسٹریٹجی بھی کہتے ہیں, اینڈ ہائی رسک اسٹریٹجی. ون بائی ون دیکھتے ہیں. پرائموڈیل پریونشن کیا ہے؟ دس از دا پرائمری پریونشن ان اٹس پیورسٹ سینس. پیورسٹ سینس میں یہ پرائمری پریونشن ہے. مینس ان پرائموڈیل پریونشن ایفرٹس آر directed towards discouraging children from adopting harmful lifestyle. جیسے کہ ہم نے کہا کہ آپ انیشیل میں کسی چیز کو اسٹاپ کرتے ہیں بفور occurring the disease. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اسموکنگ نہ کریں, یوز آف ٹوبیکو, ایٹنگ پیٹرن, ایڈورس اورل ہیبٹس. ہم کیوں بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹم سکنگ نہ کریں, ٹنگ ٹرسٹنگ نہ کریں, کیونکہ اس سے فردر مالوکلوژنس کاز ہو سکتے ہیں. اٹ کین بی اے رسک فیکٹر فار دی مالوکلوژن. تو یہ چیزیں جو ہم اس کو انٹرسیپشن کرتے ہیں, اس ہیبٹس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس پرائموڈیل پریونشن میں آ جاتا ہے. دا مین انٹرونشن از تھرو انڈیویجول اینڈ ماس ایجوکیشن. اس میں جو مین انٹرونشن ہے تو وہ آپ انڈیویجول کو گائڈ کرنا, اور ماس ایجوکیشن مینس کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بتانا, ڈفرینٹ آپ پوسٹرز لگا کے, جس طرح کہ ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم نے کہا تھا کہ کس طرح آپ کمیونٹی کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. وہ اس میں ڈیمونسٹریشن, لیکچر, سمپوزیم, کانفرنسز, انڈیویجول, گروپ, یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کیا تھا. سیم لائک یہاں پر کہ کس طرح آپ انڈیویجول کو اور کمیونٹیز کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں فارورڈ پرپز, جس میں آپ ڈسکریج کر لیں چلڈرن کو فرام اڈاپٹنگ ہارمفل لائف اسٹائل. ٹھیک ہے. پھر آ جاتی ہے سیکنڈ نمبر پہ پاپولیشن اسٹریٹجی یا ماس اسٹریٹجی. دس اپروچ از ڈائریکٹڈ ایٹ دی ہول پاپولیشن irrespectively آف انڈیویجول رسک لیولس. فار ایگزامپل واٹر فلورائڈیشن. اب کچھ ایسی ہوتی ہے نا کہ جو کہ جرنلائز کسی کمیونٹی میں ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل کسی بھی کمیونٹی میں ہم نے کہا نا کہ جو پرائموڈیل ہوتا ہے اس میں آپ انڈیویجول کو بھی اس میں بھی انڈیویجول لیول پہ بھی انٹرونشن کر سکتے ہیں اور پاپولیشن لیول پہ بھی. مگر پاپولیشن اسٹریٹجی یا ماس اسٹریٹجی میں آپ صرف پاپولیشن لیول پہ انٹرونشن کر سکتے ہیں اونلی. جیسے کہ اب کسی کمیونٹی میں واٹر فلوریڈیشن کا انکریز اور ڈیکریز, تو یہ ایک پوری پاپولیشن کے لیے ایک چیز ہے. جیسے کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایگزامپلس, اگر کسی بھی کوئی ایسی پرابلم ہو جو کہ کسی بھی کمیونٹی میں فلرشڈ ہو گیا ہو ٹو دا لیول, تو اسی کمیونٹی کے لیے سارے اوورال ہم وہ یوز کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک اور ایگزامپل ہے کہ پولیو ویکسینیشن. تو پولیو ویکسینیشن ہر 5 سال کم بچوں کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. ایک پراپر پیریڈ ہوتا ہے, سائیکل چلتا ہے سال میں. تو سیم لائک یہ ماس اسٹریٹجی یا پاپولیشن اسٹریٹجی ہے. ٹھیک ہے. پھر آ جاتی ہے تھرڈ نمبر پہ ہائی رسک اسٹریٹجی. دا ہائی رسک اسٹریٹجی ایمس ٹو برنگ پریونٹیو کیئر ٹو انڈیویجولز ایٹ اسپیشل رسک. دس ریکوائرز ڈیٹیکشن آف انڈیویجول ایٹ ہائی رسک. اب اس میں یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے. ہائی رسک اسٹریٹجی میں دس ریکوائرز ڈیٹیکشن آف انڈیویجول ایٹ ہائی رسک, کیونکہ آپ اس ہائی رسک پہ لوگوں کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں اور اس کی اکارڈنگلی اس کی پریونشن کرتے ہیں. پریونشن آف دا ڈیزیز انڈیویجول کے لیے بھی اور فار دا ریسٹ آف دا کمیونٹی کے لیے بھی. پرائمری پریونشن از اے ڈیزائربل گول ٹو ہیو این امپیکٹ آن دی پاپولیشن. آل دا ابو 3 اپروچز شوڈ بی امپلیمنٹڈ. کیونکہ ہم پاپولیشن کی بات کرتے ہیں, تو یا تو جب پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو آپ کو انڈیویجول اپروچ بھی اپلائی کرنا ہوگا جس کو ہم پرائموڈیل کہتے ہیں. کبھی کبھی آپ کو ماس اسٹریٹجی بھی اپلائی کرنی ہوگی, یا کبھی کبھی آپ کو ہائی رسک اسٹریٹجی بھی, کہ اگر فار ایگزامپل یہ ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے کہ اور لوگ جیسے کہ کورونا ہے, تو اگر کسی کو کورونا پازیٹیو آیا ہے تو اس کو آئسولیٹ کرتے ہیں فارورڈ پرپز کہ وہ پریونٹ کر لے ادر لوگوں کو کہ اس میں بھی یہ ڈیزیز ناکاز ہو جائے یا اس کو کورونا وائرس ناکاز ہو جائے. تو یہ ہائی رسک اسٹریٹجی ہوگی کہ آپ نے اس میں اس ایریاز کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے, اس انڈیویجول کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے جو کہ ہائی رسک پر ہے. پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یا جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں کورونا میں, تو اس کو زیادہ کیئر کرنی چاہیے بنسبت وہ جو ینگ لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اس لیے کیونکہ وہ ہائی رسک پر ہوتے ہیں. تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا, یہ جب ویکسین بھی آ جائے گی تو پہلے پیریڈ میں یہ
ایجڈ لوگوں کو، پھر ہیلتھ پروفیشنلز کو اس طرح لگائیں گے تو یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے جو کہ ہائر اسٹریٹجی. اس طرح پرائمری پریونشن میں یہ 3 اپروچز جو کہ WHO کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. ایک پرائموریل ہے جو انڈیویجول اور پاپولیشن بیس پہ ہو سکتی ہے. پاپولیشن ماس اسٹریٹجی جس میں پوری پاپولیشن پہ آپ انٹروینشن کرتے ہیں. اینڈ ہائر اسٹریٹجی جس میں آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اس ہائر لیول لوگوں کو کہ وہ آپ اس کو پریونٹ کر لیں اور ادر کمیونٹیز کو بھی آپ پریونٹ کر لیں. پھر آ جاتی ہے سیکنڈری پریونشن. اگر کوئی بھی آپ پرائمری پریونشن سے رہ جائے تو پھر وہ سیکنڈری پریونشن میں بات چلی جاتی ہے. سیکنڈری پریونشن مینس کہ سیکنڈری پریونشن میں آپ کے پاس ڈیزیز اکر ہو جاتا ہے. پرائمری پریونشن میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ پریونشن ڈیزیز کاز نہ ہو. جب ڈیزیز کاز ہو جاتی ہے تو وہ سیکنڈری کی طرف آ جاتے ہیں. تو پھر ہم نے سیکنڈری پریونشن میں کیا کیا میجرز لینے پڑتے ہیں، کس طرح ہم نے آگے ایگزیجریشن سے پریونٹ کرنا ہے. اٹ امپلائز روٹین ٹریٹمنٹ میتھڈس ٹو ٹرمینیٹ a disease process and to restore tissue to a near normal as possible. سیکنڈری پریونشن میں جب ڈیزیز اگر ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر روٹین ٹریٹمنٹ یہ آپ کی سیکنڈری پریونشن میں آ جاتا ہے. وہ روٹین ٹریٹمنٹ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایک تو اس کی ایگزیجریشن اسٹاپ ہو جاتی ہے، وہ ڈیزیز پروسیس کو آپ ٹرمینیٹ کرتے ہیں، آپ انٹرسپٹ کرتے ہیں. کیونکہ ڈیفینیشن میں ہم نے کہا تھا نا، سیکنڈ جو کلارک کی ڈیفینیشن تھی کہ اٹ از بیسکلی دا انٹرسپشن آف ڈیزیز پروسیس. تو اس ڈیزیز پروسیس کو آپ انٹرسپٹ کرتے ہیں، اس سیکوینس کو آپ انٹرسپٹ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو ٹیشو ہوتا ہے جہاں پر ڈیزیز اکر ہو گیا ہے وہ نارمل جس طرح بھی پاسبل آپ اس کو ریسٹور کر سکیں اور نارمل پوزیشن پر لے آ جائے یا نارمل فنکشن میں لے کر آ جائے. پھر آ جاتی ہے ٹرشری پریونشن. ٹرشری پریونشن جب سیکنڈری پریونشن سے بھی رہ جائے تو پھر ٹرشری پریونشن آپ نے کرنا ہوگا کیونکہ مجبوری ہوتی ہے. اٹ امپلائز میجرز نیسیسری ٹو ریپلیس لاس ٹیشوز and to rehabilitate patient to the point that function is near normal as possible after the failure of secondary prevention. جب سیکنڈری پریونشن کی فیلور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈری پریونشن کی، تو اس میں کوشش کرتے ہیں کہ اس جو ٹیشو جہاں پر ڈیزیز ہو گیا ہے کیونکہ وہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے تبھی تو آپ ٹرشری میں آ جاتے ہیں، تو اس کو لاس ہونے سے بچا دیں. مطلب جب لاس ہوتے ہیں تو اس کی وہ جو فنکشن ہے اس کو ریسٹور کرنا. جیسے کہ کلفٹ لپ پیشنٹ آ جاتا ہے، پیلٹ پیشنٹ آ جاتا ہے تو آپ اس کو ریسٹور کرتے ہیں میگزولوفیشل پروستھیسس کے ذریعے. اس پروستھیسس کے ذریعے آپ اس کو ریسٹور کرتے ہیں کہ کم از کم وہ اپنا فنکشن کر لے. کیونکہ آپ مسٹیکیشن کرتے ہیں، آپ کی بریتھنگ ہوتی ہے، آپ کی نیزل جو کہ ریکنسٹرکشن ہوتی ہے وہ اسٹاپ ہو جائے. تو آپ نے جو ٹیشو ہوتا ہے جو کہ افیکٹڈ ایریا ہے اس کو ریسٹور کرنا، اس کو ریپلیس کرنا، ڈیزیز کو ریموو کر کے آپ نے ریسٹور کرنا ہے، چاہے بائی لیونگ اینٹی ہو یا بائی اینی جو فیبریکیٹڈ چیزیں ہو، نان لیونگ سبسٹیٹیوٹ ہو. تو یا لیونگ سبسٹیٹیوٹ کے ساتھ یا نان لیونگ سبسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ اس کو ریپلیس کرتے ہیں کہ کم از کم پیشنٹ نارملی ایز نیئر ٹو دا نارمل آپ اس کو لے کر آ جائے اور اپنا نارمل فنکشننگ کر لے. اچھا، یہ 3 قسم کے پریونشن ہے: پرائمری پریونشن، سیکنڈری پریونشن اینڈ ٹرشری پریونشن. ایک جنرل ایگزامپل دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ پراپرلی برش کر لیں، پلاک ایکومولیشن نہ ہو، پلاک کنورٹ نہ ہو جائے کیلکولس میں. یہ پرائمری پریونشن ہے. فارورڈ پرپس کیوں پریونٹ کر رہے، کس چیز کو پریونٹ کرتے ہیں؟ اپنی اورل ہیلتھ کو، کہ وہاں پر کیریز نہ ہو، پیریڈونٹل ڈیزیز نہ ہو. یہ پرائمری پریونشن سے اگر رہ گیا، کوئی بندہ آ گیا اس کو کیریز لگ گیا تو آپ اس کی کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل اس کی روٹین ٹریٹمنٹ کر لیں، اس کی فلنگس کر لیں اگر ٹوتھ میں کوئی کیریز ہو. اگر پھر بھی وہ سیکنڈری پریونشن سے بھی رہ گیا اور اس کی وہ ٹوتھ بہت زیادہ مطلب خراب ہو گیا، اس کی ڈیمنرلائزیشن ہو گئی، لاس ہونے کی قریب ہے، تو جب پھر ٹرشری پریونشن میں آتا ہے تو اس کا ٹوتھ لاس ہو جاتا ہے. تو پھر آپ اس میں کم از کم آپ اس کو پروسٹیٹکلی اس کو ریسٹور کر لیں کہ کم از کم وہ اپنا نارمل فنکشن مینٹین کر سکے. تو یہ 3 قسم کے ہوتے ہیں کہ پرائمری میں آپ کوشش کرتے کہ بالکل آنسٹ ہی نہ ہو، جب آنسٹ ہو جائے تو کوشش کر لیں کہ اس آنسٹ کو بھی آپ ریکور کرنے کی کوشش کر لیں ڈیزیز کی. تھرڈ میں پھر جب آ جاتا ہے نا ٹرشری پریونشن میں، تو اگر وہ لاس ہو گیا ہے تو اس کو ریسٹور کر لیں. اب وہ ریسٹور لیونگ سبسٹیٹیوٹ سے ہو یا نان لیونگ سبسٹیٹیوٹ سے ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کنڈیشن پہ. سروسز، پریونٹیو سروسز، دیز آر آلسو دا موڈز آف انٹرونشن which can be defined as any attempt to intervene or interrupt the usual sequence in the development of a disease in man. کہ آپ
پریونٹیو سروسز مینس کہ یہ ہمارے پاس وہ انٹرونشنز ہیں. یہ انٹرونشن مینس کہ آپ اس پراپر وہ اٹیمپٹس وہ پروسیس جس کے ذریعے آپ نارمل سیکوینس ڈیزیز ڈیولپمنٹ کی نارمل سیکوینس کو آپ انٹرپٹ کر لیں یا اس میں انٹروین کر لیں یا اس کو انٹرپٹ کر لیں, اس کو ہم پریونٹیو سروسز کہتے ہیں. اب وہ موڈز آف انٹرونشن کون کون سے؟ اس میں ہیلتھ پروموشن آ جاتی ہے, اسپیسیفک پروٹیکشن آ جاتی ہے, ارلی ڈائگنوسز آ جاتی ہے, ڈسیبلٹی لمیٹیشن آ جاتی ہے, اینڈ ریہیبلیٹیشن آ جاتی ہے. ہیلتھ پروموشن ون بائی ون آگے ڈسکس کرتے ہیں. ہیلتھ پروموشن مینس کہ جب ہیلتھ امپروو ہو یا اپنے ہیلتھ پہ کنٹرول ہو یا ہیلتھ امپروو ہو, یا تو آپ ہیلتھ پہ کنٹرول رکھیں کہ اس پہ کوئی ڈیزیز آنسٹ نہ ہو, یا ہیلتھ کو امپروو کر لیں. نمبر 1. نمبر 2 اسپیسیفک پروٹیکشن. جیسے کہ ہم نے کہا نا کہ پولیو ہے نا, تو پولیو کے لیے اسپیسیفکلی ویکسینیشن ہوتی ہے, اسپیسیفکلی ویکسینیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ آگے جا کے کوئی بچوں میں ڈسیبلٹی نہ آ جائے. اسپیسیفک پروٹیکشن ہے, ارلی ڈائگنوسس, جتنا ارلی آپ کسی چیز کو ڈائگنوز کر لیں گے اتنی ارلی اس کی ٹریٹمنٹ ہو اتنی زبردست اس کی رزلٹ آئیں گے. لیٹ ٹائم پہ اس کی ڈائگنوسس ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر سیکنڈری یا ٹرشری پریونشن کی طرف پھر جانا ہوگا. تو یا تو آپ اس کی روٹین ٹریٹمنٹ کریں گے, روٹین ٹریٹمنٹ سے بھی بات آگے چلی گئی ہو تو پھر آپ نے ٹیشو کو ریپلیس کرنا ہوگا, جو کہ میرے خیال میں ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کے لیے نقصان ہے. ہیلتھ پروموشن ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ہیلتھ پروموشن از دی پروسیس آف انیبلنگ پیپل ٹو انکریز کنٹرول اوور اینڈ ٹو امپروو ہیلتھ. مینس کہ آپ نے کس طرح ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنے ہیلتھ پہ کنٹرول رکھنا ہے. ٹھیک ہے. It is not directed against any particular disease, but it intends to strengthen the host through a variety of approaches. The well-known intervention in these areas are, کیونکہ ہیلتھ پروموشن, اسپیسیفک پروٹیکشن, ارلی ڈائگنوسس یہ انٹرونشنز ہیں, موڈز آف انٹرونشنز ہیں. تو اس ہیلتھ پروموشن میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ پراپرلی لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح ہیلتھ کو امپروو کرنا ہے یا کس طرح اپنے ہیلتھ پہ آپ نے کنٹرول رکھنا ہے, کس طرح آپ نے اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا ہے اور کس طرح اورل ہیلتھ کو آپ نے ہیلدی رکھنا ہے, یہ اپنے بتانا ہوگا. یہ کسی اسپیسیفکلی ڈیزیز کے بارے میں نہیں ہے کیونکہ ایک جرنلائز تھنگ ہے, جرنلائز ہے کیونکہ ڈیزیز کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ اورل بھی ہو, جرنلائز کسی اور باڈی کا ڈیزیز بھی ہو سکتا ہے. کہ آپ ہوسٹ کو اسٹرینتھن کر لیں, ہوسٹ کو اسٹرینتھن کر لیں. اب اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ملٹیپل اپروچز ہیں. اب جو انٹرونشنز ہے ہیلتھ پروموشن کے لیے وہ کیا کیا چیز وہ کیا کیا ہے. ایک اس میں آتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن, کہ آپ ایجوکیٹ کر لیں انڈیویجول کو, پاپولیشن کو. جس طرح کے ہیلتھ ایجوکیشن میں ہم نے کہا تھا کہ ماس اسٹریٹجی بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل موڈیفیکیشن اگر ہو تو انوائرمنٹل موڈیفیکیشن کے ذریعے آپ اس کو گائیڈ کر لیں. نیوٹریشنل انٹرونشنز, آپ یہ کھائیں یہ نہ کھائیں, اس سے کیریز ہو سکتی ہے, اس سے پیریڈونٹل ڈیزیز ہو سکتی ہے, اس سے یہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اینڈ لائف اسٹائل اینڈ بیہیویئرل چینجز, کہ آپ اسموک کر لیں, اس سارے ہیبٹس کو آپ اسٹاپ کر لیں جو کہ ڈیزیز کاز کر سکتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ اپنے لائف اسٹائل میں چینجز لے کر آئے, اپنے بیہیویئرل چینجز لے کر آئے, ٹوبیکو یوز یا وہ سارے ہیبٹس کو انٹرسیپٹ کر لے جو کہ مال اوکلوژن کاز کر سکتی ہے یا ڈینٹل کیریز کاز کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے یہ 4 قسم کے انٹرونشنز ہیں جس کے ذریعے آپ ہیلتھ پروموشن کر سکتے ہیں. پھر اسپیسیفک پروٹیکشن آتی ہے. ٹو اوائڈ ڈیزیز آل ٹوگیدر از دی آئیڈیا, بٹ دس از possible only in a limited number of cases. The following are some of the currently available interventions aimed at specific protection. اب specific protection means کہ یہ کسی specific disease کی بات ہو رہی ہے. کسی specific disease کے اگینسٹ آپ کوئی ویکسین یوز کر لے. مینس کہ امیونائزیشن, کیمو پروفائلیکسس, پروٹیکشن اگینسٹ occupational hazards, accidents, carcinogens اینڈ یوز آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس, کہ آپ اسپیسیفک نیوٹرینٹس لیں, اسپیسیفک امیونائزیشن کر لیں, کیمو پروفائلیکسس کر لیں, یا جو بھی آکوپیشنل ہیزرڈس ہو, ایکسیڈنٹس ہو, اس کے ریلیٹڈ آپ بتا دیں. آپ کو کہتے ہیں نا کہ ہیلمٹ یوز کر لیں, تو یہ کس لیے کہتے ہیں؟ تو اگر خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو کم از کم آپ کی باڈی کو تھوڑا سا ریلیف ہو, اس ٹائم بچ جائے, زیادہ ٹوٹ نہ ہو. ٹھیک ہے. آکوپیشنل ہیزرڈس یا کارسینوجینز, اس کے علاوہ کیمو پروفائلیکسس, امیونائزیشن اسپیسیفک. کیوں 5 سال کے کم عمر کے بچوں کو وہ دیتے ہیں, ویکسینز دیتے ہیں, کیونکہ اس میں پولیو وائرس کا افیکٹ نہ ہو. یوز آف اسپیسیفک نیوٹرینٹس, وہ اسپیسیفک نیوٹرینٹس لے لیں جس میں وٹامن سی, وٹامن ڈی, آپ کے بونس کے لیے, آپ کے پیریڈونٹل لیگمنٹس کے لیے وٹامن سی کی ضرورت ہوتی ہے.
تو وہ چیزیں آپ لے اسپیسیفک پروٹیکشن دیتے ہیں کہ اس میں کوئی ڈیزیز پھر فردر کاز نہ ہو. ٹھیک ہے. ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ. ارلی ڈیٹیکشن اینڈ ٹریٹمنٹ آر دا مین انٹرونشنس آف ڈیزیز کنٹرول. The earlier a disease is diagnosed and treated, the better it is from the point of view of prognosis and preventing the occurrence of further cases or any long-term disability. جتنا early آپ کسی بھی ڈیزیز کو ڈائگنوز کریں گے, اس کی ٹریٹمنٹ ہو, اتنی زبردست اس کے ریزلٹس ہوں گے, کیونکہ اس میں فردر ڈسیبلٹی وغیرہ یا لانگ ٹرم ڈسیبلٹی وغیرہ کے کیسز پھر ریڈیوس ہو جاتے ہیں. ارلی آپ ڈائگنوز کریں گے, ارلی ٹریٹمنٹ ہوگی, ارلی ریہیبلیٹیشن ہوگا, ارلی نارمل فنکشننگ ہوگی. ٹھیک ہے. ڈسیبلٹی لمیٹیشن. اب یہ ہے کیا چیز؟ وین اے پیشنٹ رپورٹس لیٹس ان اے پیتھوجینیسس فیز دا موڈ آف انٹروینشن از ڈسیبلٹی لمیٹیشن. مینس کہ ٹرشری میں آپ ہمیشہ ڈسیبلٹی لمیٹیشن میں ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ پیتھوجینیسس فیز میں جب لیٹ رپورٹ ہوتی ہے کوئی بھی پیشنٹ, کیونکہ آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا پین ہو رہا ہے. اب دیکھیں بڑا سیویرلی کیریز ہے, کراس کیریز ہے, اور اس کیریز نے ٹوتھ کو پورا ختم کر دیا ہوا ہے. تو پھر اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے اس کو ریموو کر کے آپ نے پروسٹیٹکلی پہ ریسٹور کرنا ہوگا. تو یہ ڈسیبلٹی لمیٹیشن ہے. ٹھیک ہے. دا آبجیکٹو آف دس انٹروینشن از ٹو پریونٹ اور ہالٹ دا ٹرانزیشن آف دی ڈیزیز پروسیس فرام امپیئرمنٹ ٹو ہینڈیکیپ. کہ ایک تو امپیئرمنٹ ہے, ایک ہینڈیکیپ ہے, مکمل ختم ہو جاتی ہے. تو کوشش کر کے ہینڈیکیپ کی طرف نہ چلے جائے. مطلب جو بھی اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نے ٹرشری پریونشن کی بات کی, سیم لائک. ڈسیبلٹی از ڈیفائنڈ ایز اینی ریسٹرکشن اور لیک آف ایبلٹی ٹو پرفارم این ایکٹیویٹی ان دی مینر اور ود ان دا رینج کنسیڈر نارمل فار اے ہیومن بینگ. کہ وہ جو نارمل فنکشننگ ہوتی ہے یا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے جو پرفارم کرتے ہیں, اس میں لیکنگ آ جائے تو اس کو ہم ڈسیبلٹی کہتے ہیں. پھر ریہیبلیٹیشن آ جاتا ہے. ریہیبلیٹیشن از ڈیفائنڈ ایز دا کمبائنڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ یوز آف میڈیکل, سوشل, ایجوکیشنل, ووکیشنل میجرس فار ٹریننگ اینڈ ری ٹریننگ دا انڈیویژل ٹو ایٹ دا ہائیسٹ پاسبل لیول آف فنکشنل ایبلٹی. ریہیبلیٹیشن مینس کہ آپ صرف یہ وہی جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بایو سائیکو سوشل ماڈل, کہ آپ صرف میڈیکل پہ نہیں, صرف سوشل پہ نہیں, سارے کمبائن اینڈ کوآرڈینیٹڈ اپروچ ہونا چاہیے. میڈیکل پروفیشنلس کی بھی, سوشلسٹ کی بھی, ایجوکیشنسٹ کی بھی, ووکیشنل جتنی بھی میجرز ہیں وہ سارے کوآرڈینیٹڈ اور کمبائن اپروچ ہو, کہ آپ پراپرلی انڈیویجول اینڈ کمیونٹی اور پاپولیشن کو ٹرین بھی کر لے, ری ٹرین بھی کر لے, یا انڈیویجول کو ٹو دا ہائیسٹ پاسبل لیول آف فنکشنل ایبلٹی, کہ وہ اپنی فنکشنل ایبلٹی کو امپروو کر سکے. تو اس کو ہم ریہیبلیٹیشن کہتے ہیں. Prevention of oral diseases. The global perspective of preventive dentistry is based on the premise that every oral health activity implemented by the individual, the community, or the dental professional is targeted toward the prevention of some aspect of the health disease continuum. Coordinated efforts by the individual, community, and the dental professionals are needed to attain and maintain optimum level health or optimum oral health because of the complexity of disease etiology. The multitude of preventive dentistry services targeted toward dental caries, periodontal disease, oral cancer, and orofacial defects, malocclusion, and accidents. اب پریونشن آف اورل ڈیزیز, اس میں بڑی باتیں ہو گئی ہے کہ آپ انڈیویجول لیول پہ بھی, کمیونٹی لیول پہ بھی, جس میں انڈیویجول کا بھی رول ہوتا ہے, کمیونٹی کا بھی رول ہوتا ہے, اور ڈینٹل پروفیشنل کا بھی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دا پریونشن آف سم اسپیکٹ آف دی ہیلتھ ڈیزیز کنٹینیوم. اب یہاں پر ہم جب بات کریں گے نا, تو کہتے ہیں کہ ملٹیچیوڈ آف پریونٹیو ڈینٹسٹری سروسز ٹارگیٹڈ کہاں پر, کس لیے؟ فار ڈینٹل کیریز, پیریوڈل ڈیزیز, اورل کینسر, اور فیشل ڈیفیکٹس سچ لائک مالکلوژن اینڈ ایکسیڈنٹس ایٹسٹرا. اس کی طرف ہمارے ٹارگیٹڈ سروسز ہونا چاہیے کہ اس میں ہم پریونشن کر لیں. آپ کے بک میں 2-3 قسم کے پریونشنس دی گئی ہے, جیسے کہ پریونشن آف ڈینٹل کیریز, پریونشن آف پیریڈونٹل ڈیزیز, اورل کینسر اینڈ اور فیشل ڈیفیکٹس, مالوکلوژن اینڈ ایکسیڈنٹس. یہ آپ کے بک میں دی گئی ہے, جس میں انہوں نے لیول آف پریونشن کی بات کی ہے, پرائمری, سیکنڈری اینڈ ٹرشری, اور پھر اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کہیں پر بھی جیسے کہ ہم پیریڈونٹل ڈیزیز میں لے لیں, پرائمری میں ہمیں ہیلتھ پروموشن کی ضرورت پڑے گی, اسپیسیفک پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی پیریڈونٹل ڈیزیز میں. بٹ سیکنڈری میں ہمیں ارلی ڈائگنوسس اینڈ
پرومپٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی. ٹرشری میں اگر ٹرشری میں یہ پیریڈونٹل ڈیزیز چلے جائے تو پھر ڈسیبلٹی لمیٹیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت اس میں پڑتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ہم نے کہا اگر لاس ہو جائے تو لاس کو پھر ریپلیس کرنا چاہیے. تو یہ 3 قسم کے. سیم لائک اگر آپ کو میں ایگزامپل دے دوں ڈینٹل کیریز کی, تو ڈینٹل کیریز کی اگر پریونٹیو سروس ہم دیکھ لیں تو ہم پرائمری میں بھی ہیلتھ پروموشن اینڈ اسپیسیفک پروٹیکشن کی ضرورت پڑتی ہے, سیکنڈری میں پھر ارلی ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ, اینڈ ٹرشری میں ڈسیبلٹی لمیٹیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہمارے پاس یہ وہی پریونٹیو سروسز ہے یا وہی موڈز آف انٹرونشن ہے جس کے ذریعے ہم اس ڈیزیز کی روک تھام کر سکتے ہیں یا پریوینٹ کر سکتے ہیں. Thank you dear students, that was a session about prevention of oral diseases.